اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرا للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل میں نے رمضان میں صدقہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اس پر آپ سے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے، صدقہ فطر کے فائدے کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ویسے تو آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا، عام صدقے کے بارے میں آپ نے ایک حدیث سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصدقۃ تدفع البلاء۔ کامن عام صدقہ جو کبھی بھی دیا جاتا ہے، کبھی بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کی کوئی لمٹ طے نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ نے صدقے میں بڑا پاور رکھا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں اللہ صدقہ کی برکتوں سے، صدقہ دینے کی برکتوں سے اللہ ٹال دیتا ہے۔ اس لیے میں اکثر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ باقاعدہ اپنے گھروں میں صدقہ پیٹی رکھا کرو۔ ایک گھر میں کوئی بھی پیٹی ہو جس میں آپ خود بھی کبھی 10 روپے، 20 روپے، 5 روپے، 1 روپے، جتنی طاقت ہے ڈالتے رہا کرو۔ بلکہ میں تو آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو کہ جب بچے پہلے ہی سے دینے کی عادت ان کو ڈالیں گے آپ، تو انشاءاللہ وہ دینے والے ہی رہیں گے۔ ورنہ میں نے ایسے کروڑ پتیوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو 100 روپے دے نہیں سکتے ہیں، عادت ہی نہیں ہے۔ ماں باپ کنجوس تھے، ماں باپ نے کبھی غریبوں، فقیروں، یتیموں، بے سہاروں کو دیا ہی نہیں، عادت پڑی ہی نہیں۔ بچوں نے کبھی باپ کو دیتے دیکھا ہی نہیں، ماں کو دیتے دیکھا ہی نہیں، تو بچے کہاں سے دیں گے؟ تو اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ صدقہ پیٹی گھر میں رکھو۔ میں خود میرے گھر کی بات بتاؤں کہ میری بیٹی درخشاں فاطمہ کی ایک پیٹی صدقے کی الگ ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کی صدقے کی پیٹی الگ ہے۔ ایسا بھی کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پیٹی بھر جاتی ہے 2000 3000 جو بھی ہے، تو پھر ہم جہاں مناسب ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اور کل میں نے بتایا تھا کہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب بانٹا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، سخاوت آپ کی خوب رمضان میں بڑھ جاتی تھی۔ تو آئیے صدقہ فطر، جی ہاں کسے کہتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اس کے فائدے کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ کہا ہے کہ جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی توفیق، اس کی ہدایت، اس کی ہمت سے پورے 1 مہینے کے میں روزے رکھ سکا، ایک خوشی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی جب میرے بیٹے فرحان کا انتقال ہوا تو ہم لوگ 3-4 مہینہ تک کے رات بھر دواخانوں میں جاگتے تھے اس کے لیے، تو مجھے خود کو شوگر پکڑ لی
اور شوگر جب زیادہ ہو گئی تو بی پی بھی ہو گیا، بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہو گئی، میری دوائیں شروع ہے۔ میں رمضان کے آنے سے پہلے اس سال بہت گھبرا رہا تھا کہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ میں زندگی میں تو کبھی 40 سال کے ہو گئے، 41 سال کے ہو گئے، کبھی روزے چھوٹے نہیں تھے، تو بڑا ٹینشن تھا کہ روزے کا کیا ہوگا، روزے رکھے جائیں گے یا نہیں رکھے جائیں گے۔ سنتے ہیں کہ رکھے نہیں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں گزشتہ کل بھی اتنا خوشیوں کے ساتھ میں نے گھر میں اظہار کیا کہ میرے مالک تیرا احسان ہے، میں بہت خوش ہوں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ سن کر تعجب کریں گے کہ جتنا پہلے رمضانوں میں میرے لیے روزے آسان نہیں تھے، اتنے اس رمضان میں اللہ نے جب نیت کر لیا، ہمت کر لیا، وہ کہتے ہیں نا ہمت مرداں مدد خدا، تو جب نیت کر لیا تو اللہ نے اس رمضان میں اتنے آسان کیا کہ پتہ ہی نہیں چلا بی پی، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، شوگر کی کوئی بیماری نہیں، اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ ویسے بھی روزوں کی برکتوں سے اور روزہ رکھنے سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، کینسر جیسی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو خیر، صدقہ فطر کب دیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے کی خوشی میں بندہ اللہ کے سامنے خوشی کا اظہار الگ الگ طریقے سے کرتا ہے، لیکن اسلام نے خوشی اور غم دونوں کے منانے کا بھی طریقہ بتا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غم بھی آپ اپنے حساب سے منائیں گے، سینے پیٹیں گے، بال نوچیں گے، کپڑے پھاڑیں گے، باپ مر گیا، جوان بیٹا مر گیا تو جناب آپ بالکل غم اپنے انداز میں منائیں گے، نہیں، اسلام نے غم منانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ شوہر سے بھی کہہ دیا، بیوی سے بھی کہہ دیا، کوئی مرے تو اس طریقے سے آپ کو غم منانا ہے۔ غم منانے کا اسٹائل بھی بیوی سے کہہ دیا اسلام نے کہ اگر تیرا شوہر مر جائے تو تو سینہ نہیں پیٹے گی، کپڑے نہیں پھاڑے گی، بال نہیں نوچے گی، گال نہیں پیٹے گی، بلکہ صرف تو غم اس طریقے سے منائے گی کہ تو 4 مہینہ 10 دن بناؤ سنگار نہیں کرے گی، عدت پر بیٹھ جائے گی، بناؤ سنگار نہیں کرے گی، لیکن رونا دونا سینے پیٹ یہ اسلام میں نہیں۔ ایسی خوشی میں بھی اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کہ تم بس اپنے انداز میں خوشی مناؤ جیسا اور لوگ مناتے ہیں کہ خوشی میں اپنے تہواروں پر وہ ڈی جے بجا رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، نالیوں میں گر رہے ہیں، مر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ خوشی منانے کا بھی اللہ نے ہمیں انداز سکھایا ہے۔ تو اب اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس دن، خوشی کے دن باقاعدہ خوشی آپ شکرانے کے طور پر منائیں گے تو اس میں آپ صدقہ دیں گے، غریبوں کو بانٹیں گے، غریبوں کی امداد کریں گے۔ خوشی میں ہمارے یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ خوشی میں تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے، خدا کی عبادت کرو، ایک حد کے اندر آپس میں کھلا پلا کر خوشی مناؤ، اور بچے کھیل کود کر خوشی کا اظہار کر لیں۔ تو رمضان کے بعد والی عید کو اسی لیے عید الفطر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دن فطر ہو گئے نا، اس دن روزے ختم ہو گئے، افطار کر لیا، تو اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ تو عید الفطر کی خوشی میں وہ جو روزہ ختم ہوا ہے اور اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق ہمت طاقت دے دیا، اس کی خوشی میں ایک صدقہ دیا جاتا ہے، اسے ہی صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ رمضان ختم ہو رہے ہیں، روزوں کی توفیق مل گئی، اور اب عید کی خوشی میں غریبوں کو جو صدقہ بانٹنے کا حکم اسلام نے دیا ہے اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ بلکہ اس کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے، صدقہ فطر کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے کہ روزے میں آدمی سے جو چھوٹی موٹے غلطیاں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ صدقہ ان کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان گناہوں کو، جو چھوٹے موٹے روزے کی حالت میں چغلی کر لیا، غیبت کر لیا، جی ہاں، تو ایسے چھوٹے موٹے کئی گناہ ہیں جو کر لیا، تو اللہ یہ صدقہ فطر کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 2 مشہور صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، رواہ مشکات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے ضروری قرار دیا کہ روزے میں غلطی سے جو کام بیکار کی باتیں ہو جاتی ہیں اور برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں ان سے روزہ پاک ہو جائے، اس کے ذریعے غریبوں کی روزی کا سامان بھی ہو جائے۔ 2 چیزیں ہو گئی، مالدار کو زکوٰۃ صدقہ فطر کا حکم دے دیا، اور اس کا مالدار کے لیے یہ فائدہ
کہ تیرے جو چھوٹے موٹے گناہ روزے وغیرہ میں رمضان میں ہوئے ہیں اللہ ان کو یہ صدقے کی وجہ سے معاف فرما دے، اور کیا طعمۃ للمساکین، غریبوں کے مسکینوں کے کھانے کا سامان ہو جائے۔ یعنی آپ عید کے 1-2 دن پہلے اگر صدقہ فطر ادا کر دوں گے تو کیا ہوگا کہ غریب کے یہاں بھی شیر خورمے کا سامان آ جائے گا، اچھا وہ بھی کھائیں گا، وہ بھی اس دن خوشی منائیں گا۔ عید کی خوشیوں میں غریب بھی ہمارے ساتھ میں عید کی خوشیوں میں شامل رہیں گے۔ تو یہ فائدہ ہے صدقہ فطر کا، اور یہ اہمیت ہے صدقہ فطر کی۔ جی ہاں، اور صدقہ فطر بھی باقاعدہ یوں سمجھیے کہ واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کن کو دینا ہے، کن لوگوں پر دینا واجب ہے، کن کو دیا جائے گا، اور صدقہ فطر میں کیا کیا دے سکتے ہیں، یہ تمام مسائل انشاءاللہ آئندہ کل بھی آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو دینے والا بنائیں اور ہاتھ پھیلانے اور مانگنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔